آپ کو پتہ چل جائے۔ اس خاتون نے کہا کہ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہوتا کیا ہے، آپ ریلیکس ہو جائیں، سفر لمبا ہے، پی کر کے آرام کریں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ یہ شراب پہلے پائلٹ کو پلاؤ، جو پلین چلا رہا ہے پائلٹ کو آپ شراب دو۔ اس نے کہا نہیں، وہ آن ڈیوٹی ہے، ابھی شراب نہیں پیے گا، آن ڈیوٹی ہے۔ اس مسلمان نے کہا میڈم آپ کو معلوم ہونا چاہیے مسلمان پوری زندگی آن ڈیوٹی ہوتا ہے، پوری زندگی آن ڈیوٹی ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کے نبی کی نسبت جڑی ہوئی ہے، وہ کہیں پر بھی جائے اسلام اس کے ساتھ ہے۔ جب تم یہ جذبہ سیکھ جاؤ گے نوجوانوں، کوئی تمہاری موب لنچنگ کی ہمت نہ دور کی بات انگلی اٹھانے کی بھی ہمت نہیں کر سکے گا۔ تمہیں اپنے فخر ہونے چاہیے۔ اگر کہیں کچھ کتے حملہ آور ہو جائیں، مار دیں، تو حضرت خباب ابن الارت کو یاد کر لینا، زید بن دثنہ، خبیب ابن عدی، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو یاد کر لینا۔ یہ وہ صحابہ کی باتیں کر رہا ہوں جن کو لوگوں نے انگاروں پر سنایا ہے، ان کے مسئلے کیے ہیں، ناک کاٹی ہے، کان کاٹے ہیں، لیکن انہوں نے سولی پر چڑھ کر کے بھی یہی کہا مجھے اس بات کا غم نہیں کہ کافر میرے جسم کو چھیڑ چھاڑ کر کے مار رہے ہیں، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ جس وقت میں گروں گا اسلام پر گروں گا، جس وقت میرا چہرہ جدھر بھی گرے گا وہ اسلام پر گرے گا، مجھے اس بات پر فخر ہے۔ اسی لیے نوجوانوں کو میں یہ تمیز دینا چاہتا ہوں، چاہے جیسے بھی حالات ہو جائے تم اپنے نبی کی نسبت پر فخر کرو گے انشاءاللہ، اپنے نبی کی نسبت پر ہمیشہ فخر کرو گے، اور یہی چیز تمہیں ممتاز کرتی ہے، دنیا میں ممتاز کرتی ہے۔ دنیا ایک وقت تک چھیڑتی ہے، ایک وقت تک تکلیف دیتی ہے، اس کے بعد اللہ کی مدد تو آنی ہے۔ ابھی جیسے حضرت بتا رہے تھے آپ کو تقریر، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ مومنوں کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ خبیث لوگوں کو تم سے الگ کرے گا۔ یہ جو حالات آئے نا، یہ آندھیاں، یہ طوفان ہمارے اوپر جو اس قدر تکلیفیں جو آئی ہیں، حضور کی گستاخی، قرآن کی گستاخی، اسلام کی گستاخی، اللہ کی شان میں گستاخی، یہ سب اسی کام سے ہو رہے ہیں کہ جتنے ہماری جماعت میں چھپے ہوئے غدار منافق ہیں یہ سب نکل کر کے ان کی دھوتیوں میں چلے جائیں اور پیور جو ہے وہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں آ جائے۔ اسی لیے یہ حالات جو بن رہے ہیں، ان حالات میں جو جمع رہ گیا اپنے نبی کی نسبت پر فخر کرتا رہا، اس کے لیے دنیا میں اللہ کی بھی مدد آئے گی اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگا۔ یہ آندھیاں چلیں گی، دیکھنا ابھی کتنے تو نکل رہے ہیں، چہرے والے، داڑھی والے، ٹوپی والے، مولوی بھی ہے بیچارے، اور بڑے بڑے سٹیج لگا کر کے ان کی بولی بولنے کے لیے، ان کو راضی رکھنے کے لیے، میاں اللہ بھی ایک ہی ہے، اوم بھی ایک ہی ہے، کس کو راضی کرنا چاہتا ہے؟ میرے عزیزو، ہمارے ایک عام چھوٹے سے بچے کو بھی اٹھا کر کے پوچھے، بچہ بھی ہمارا پکار کر کہے گا اللہ اکبر۔ ہمارا بچہ جب بولنا سیکھتا ہے تو ہم انگلی اٹھا کر کے اس کو کہلاتے ہیں، بول بیٹا اللہ ایک ہے، کہتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کیسے لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دین میں رہ کر کے لبادہ کچھ اور اوڑا ہوا ہے، اور آج کچھ لوگوں کو، حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ارے دین بھی نکال کر رکھ دیا، قوم کو بھی بیچتے رہ گئے۔ اسی لیے یاد رکھو اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ہمیں سمجھایا تھا، بتایا تھا، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری ڈاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائیں شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اسی لیے اے سنی مسلمانوں، ان فتنوں کے دور میں بھی معیار اور کسوٹی یہی رکھنا، تمہارا قائد، تمہارا رہنما وہی ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ حکومت میں بیٹھتا ہو، نیتاؤں کے ساتھ اس کے بڑے تعلقات ہو، بڑے مال والا ہو، پیبند لگے کپڑے بھی پہنتا ہو، پیروں میں چپل بھی نہیں، لیکن سینہ عشق رسول سے دھڑکتا ہے، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، وہ ہمارا رہنما ہے۔
اور جو دین کو بیچ دیتا ہے اس طرح سے جا کر کے کچھ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، ان حالات میں یہی چھپے ہوئے منافقین کو اللہ الگ کرتا ہے۔ ابھی دیکھنا اور حالات کتنے سخت آتے جائیں گے، اور حالات سخت سے سخت آئیں گے۔ اتنا ڈرا دیا جائے کہ اچھے اچھے لوگ دین میں مداہنت کرنے لگ جائیں، اور الگ الگ نئے نئے مسئلے نکال کر کے قوم کو بتانے لگ جائے، یہ بھی چل جائے گا، وہ بھی چل جائے گا، کل کو آسان بند کر دو چل جائے گا، مسجدوں میں بچ جاؤ چل جائے گا۔ ایسے بھی مولوی نکلیں گے، وہ دین میں مداہنت کریں گے۔ ان کفار و مشرکین سے خوف زدہ ہو کر، باطل طاقتوں اور دشمنوں سے خوف زدہ ہو کر، نہیں میرے عزیزوں تم ڈٹے رہنا اور یہ کہنا میں یزیدی نہیں ہوں جو سکوں پر بک جاؤں گا، میری گردن بھی کٹ جائے گی انشاءاللہ سجدے میں ادا ہو۔ میں حسینی، سرکار امام حسین سے نسبت ہے تو اس دین پر رہنے کا تمہیں فخر بھی ہونا چاہیے۔ آخری دم تک فخر کریں گے انشاءاللہ، موت تک ہم اپنے مصطفیٰ کریم کی نسبت پر فخر کرتے رہیں گے۔ میری آخری باتوں کی طرف آتا ہوں، آخری چند جملے سن لو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر صحابہ میں آخری صحابی تک جو خاص عنصر پایا جاتا ہے وہ یہی فخر کرتے تھے تو وہ حضور پاک کی نسبت پر فخر کرتے تھے، وہ اسی بات پر فخر کرتے تھے کہ اللہ کے، آپ کو پتہ ہے جب حضور مدینے آ رہے تھے، بنو نجار خاندان کی چھوٹی بچیاں دف بجا کر میرے آقا کا استقبال کر رہی تھی، اور مدینے والے جو جملہ کہہ رہے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم محمد عربی کے پڑوس ہونے جا رہے ہیں، ان کے پڑوسی بننے جا رہے ہیں۔ ان کو کتنا فخر تھا حضور کے پڑوسی ہونے کا۔ یہ احساس ہے میرے عزیزوں۔ آج میں جو بات کہہ رہا تھا بیچ میں وہ یہی رک گئی کہ دنیا نے سب کچھ چھین لیا، کچھ بچا نہ ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تمہارے سینوں میں جو میرے آقا کے لیے جذبہ ہے یہ دنیا نہیں چھین سکتی جب تک تم مداحنت نہ کرو، جب تک تم خود منافقت کے شکار نہ ہوگا اس وقت تک دنیا نہیں چھین سکتی۔ اسی لیے انگریزوں نے 100 سال پہلے ایک جملہ کہا تھا جس کو اقبال نے اپنی ترجمانی میں یوں کہا کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکالتا۔ یہ انگریزوں نے کہا تھا کہ یہ موت سے بھی نہیں ڈرنے والی قوم ہے، بھوکی رہتی ہے، پیاسی رہتی ہے، لیکن ہے کیا چیز جو اس کو ایکٹیو کی رہتی ہے، الرٹ بنائی رہتی ہے؟ انگریز کہتا ہے روح محمدی اس کے بدن سے نکالتا۔ وہ حضور پاک کی جو محبت ہے وہ اسے زندہ رکھی ہوئی جمائی ہوئی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، مجھے ابھی یہ بھی کہا جا رہا تھا یہ بڑے اختلافات ہیں، کوئی صاحب کہہ رہے تھے ہمارے علاقے میں الگ الگ جماعتیں ہیں، الگ الگ اختلافات ہیں۔ یہ میرے عزیزو یہ نیا مسئلہ نہیں ہے، اور نہ ہی تمہاری زمین اس بارے میں ممتاز ہے۔ جس بھی علاقے میں جاؤ یہی حالات ہیں، یہی حالات ہیں۔ ابھی حضرت سے یہی میں گفتگو بھی کر رہا ہے، اہل سنت و جماعت میں انتشار و افتراق بہت سارے اختلافات ہیں، وہ سب ایک جگہ رکھو، یہ چلتا رہے گا قیامت تک، چلتا رہے گا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دو جماعتوں کو ملانے کے لیے ہم جاتے ہیں تو ہم خود تیسری جماعت بن جاتے ہیں، ایک تیسری جماعت بن جاتے ہیں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، حالات کوشش کرتے رہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سارے اختلافات ایک جگہ، لیکن کیا تمہیں آج بھی اس بات کا احساس نہیں؟ جب نبی پاک کی عزت کی بات آتی ہے سارے اختلافات بھول جاتی ہے یہ قوم، اور میرے مصطفیٰ کے پرچم کے تلے سب جمع ہو جاتے ہیں۔ میں نے یہ محسوس کیا ہندوستان 2 سال پہلے جب اس کتے کو بھونکتے ہوئے ہم نے للکار کر کہا تھا، آپ سب کو بھی پتا ہوگا، ابھی حضرت جب ناظم اجلاس جو بتا رہے تھے، ہم نے جو اسے للکار کر کہا تھا، یہ بھی مت کہیں کہ سب سو رہے تھے میں نکلا تھا، ہر عالم نے اپنے اپنے مقام پر اس کی تردید کی ہے۔ میں اس بات کو نہیں کہتا کہ میں اکیلا نکلا تھا، یہ جملہ کہنا بھی بند کرے، خانقاہیں خاموش تھی، تحریکیں خاموش تھی، تنظیمیں خاموش تھی، علماء خاموش تھے، نہیں کوئی خاموش کہتے رہے گا، میں تو اسے مسلمان نہیں سمجھتا جو گستاخی رسول پر خاموش بیٹھا رہے۔ خاموش کوئی نہیں تھا، جواب سب دے رہے تھے، لیکن کسی کسی کا جواب الگ الگ انداز سے ہوتا۔ علماء اپنے خطبات میں منبروں پر بول رہے تھے، پیران نظام اپنے مریدوں میں کہہ رہے تھے، لیکن مجھ فقیر کا ایک جذبہ تھا، میں نے سوچا اب آر پار کی بات ہونی چاہیے، آر پار کی بات ہونی چاہیے،
کہ یہ کتے نہ ڈیبیٹ میں آئیں گے، نہ یہ ہمارے سامنے مناظرہ مباحثہ مکالمہ کرنا چاہیے، کیونکہ حکومت ان کی، طاقت ان کی، میڈیا ان کا، کیمرہ ان کا، جب چاہے ہماری آواز کو میوٹ کر دے، ان کی آواز کو بلند کر دے۔ یہ سب چیزیں دیکھ دیکھ کر کے ہم نے کہا تھا عام میدان میں اتر کر کے فیصلہ کر لیتے ہیں، دیکھا جائے گا، اللہ رب العزت کی مدد